عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو لنک کلاس کے دوسرے لیکچر کے ساتھ جماعت دہم میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے نظم کی بلند خوانی کی اور دوران بلند خوانی ہم نے نئے الفاظ کو انڈر لائن کیا اور آپ حضرات سے کہا گیا تھا کہ رجسٹر میں اس کے الفاظ معنی لغت سے دیکھ کے لکھیں گے۔ ان الفاظ معنی کا جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری اور اہمیت کا حامل ہے، تو اس لیے جو ہدایات آپ کو دی جائیں، جو کام آپ کو دیا جائے، اس کو انتہائی ذمہ داری سے کیا جائے۔ اور چونکہ آپ کے امتحان بورڈ کے ذریعے ہوتے ہیں، بورڈ سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، اسکول کی طرز پہ یا اسکول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بلند خوانی کے بعد ہم اشعار کے مفہوم سمجھتے ہیں۔ آپ حضرات کے طریقہ امتحان میں اشعار کی تشریح ایک لازمی سوال آتا ہے، جس میں اشعار کی تشریح کی جاتی ہے، اور ہر چیز چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سیکھی جاتی ہے اور مشق کے ذریعے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو چونکہ اس سے پہلے ہم مختصر اشعار اور مختصر مفہوم لکھا کرتے تھے جماعت ہشتم تک، جو آپ نے اشعار کی تشریحات کی ہیں، لیکن چونکہ میٹرک کلاس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ طریقہ تدریس اور طریقہ امتحان دونوں مختلف ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پہ لکھنے کا معیار بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ہم اس کو تھوڑا سا پہلے سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد مفہوم کو سمجھنے شروع کرتے ہیں۔ جب بھی آپ اشعار کی تشریح کریں تو سب سے پہلے ایک شعر سیاہ قلم سے لکھیں گے، جس طرح میں نے بورڈ پہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہو کہ شعر لکھا کہ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ سب سے پہلے کالے قلم سے یا سیاہ انک سے آپ اس شعر کو لکھیں، اور اس کے بعد آپ حوالہ شاعر بتائیں، یعنی اس شعر کے یا اس نظم کے شاعر کون ہیں۔ اگلی ہیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی حوالہ شاعر کے نام سے۔ کہتے ہیں کہ ان کے تعارف میں حوالہ شاعر میں کہ مولانا اسماعیل میرٹھی ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے، ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی لکھی ہوئی بہت سی نظمیں ہندوستان اور پاکستان کے تعلیمی نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ کا شمار اردو ادب کے نامور یعنی بڑے اور مشہور شعراء میں ہوتا ہے۔ یہ حوالہ شاعر، یہ آپ اس کا لازمی حوالہ دیں گے اور مختصر سا تعارف یہاں پر لکھیں گے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ حوالہ شعر، وہ شاعر کا حوالہ دیا گیا تھا، یہاں پہ شعر کے یہ کس نظم سے ماخوذ ہے، تو حوالہ شعر میں لکھتے ہیں کہ مذکورہ شعر یا مندرجہ بالا شعر اسماعیل میرٹھی کی نظم۔ حوالے میں ہم شاعر کا نام بتایا، اسماعیل میرٹھی کی نظم حمد سے لیا گیا ہے، یہ شعر کا حوالہ آیا، اور اس کے مزید بتایا کہ جو کہ ان کے نظموں کے مجموعے کلیات اسماعیل سے ماخوذ ہے۔ یہ دو ہیڈنگ آ گئی آپ کے پاس اب تک، ایک شعر لکھا، اس کے بعد حوالہ شاعر لکھا، اور اس کے بعد حوالہ شعر لکھا۔ اب اگلی ہیڈنگ جو آپ لکھیں گے وہ ہوگی تشریح کی۔ اگلی ہیڈنگ تشریح کی۔ اسی ہیڈنگ کے بعد آپ اس شعر کی تشریح لکھیں گے، اور جتنی اس میں وضاحت خوبصورت الفاظ میں خوبصورت انداز میں کریں گے، آپ کو امتحان میں اتنے ہی اچھے نمبر حاصل ہو جائیں۔ اب میں
ترتیب سے تمام اشعار کے مفہوم یا اس کی تشریح بتاتا چلا جاتا ہوں، آپ سنتے رہیں اور اپنے رجسٹر میں اس کو نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد جب سبق کا اختتام ہوگا تو پھر میں آپ کو اس میں آپ کے گھر کے لیے کرنے والا کام بھی سمجھا دوں گا۔ اب میں آپ کو زبانی اشعار کی تشریح بتاتا ہوں۔ تو شعر میں کہتے ہیں خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالی کی ذات کا ہونے کا اعتراف، اقرار اور اس کی کہنا چاہیے کہ دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا اللہ اتنا بڑا نظام کائنات جو چل رہا ہے، کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور کبھی گرم ہوائیں چلتی ہیں، کبھی خشک پتے درختوں پہ نظر آتے ہیں اور پتے جھڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کبھی درختوں پہ ہرے بھرے پتے اور رنگ برنگے پھول نظر آتے ہیں، کبھی چڑیوں کا چہچہانا ان کے اوپر اس کی رونق کو اور بڑھا دیتا ہے، اور کبھی جھرنوں کے پانی کی آوازیں خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ تو یہ دنیا کا سارا نظام جو چل رہا ہے، کبھی موسموں کی تبدیلی، کبھی حالات کی تبدیلی، انسان کا دنیا میں آنا، انسان کا دنیا میں جانا، شاید فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اس سارے نظام کو چلانے والی ایک طاقت ہے، اس سارے نظام کو چلانے والی ایک طاقت ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، ورنہ کس طرح ممکن ہے کہ زمین میں بیج ڈالا جائے اور اس میں سے ننھا سا پودا نکل آئے اور وہ پودا پھر بڑا ہو کے ایک درخت بن جائے اور پھر اس درخت میں سے ہزاروں کی تعداد میں پھل نکلے۔ تو ہر چیز کو اگر وضاحت کی جائے تو ایک طویل فہرست ہمارے پاس آتی ہے کہ سارے نظام کو دیکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا بڑھنا، چاند کا گھٹنا، شاید فرماتے ہیں کہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اس نظام کو چلانے والی ایک طاقت پیچھے پوشیدہ ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہ شاید فرماتے ہیں اللہ تیرے سوا کون ہو سکتا ہے، یا اللہ اس سارے نظام کو چلانے والا تیرے سوا کون ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس بات کو مزید بہتر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ اگر تیری ذات کا انکار کر دیا جائے تو پھر یہ نظام تو خود بخود ختم ہو جائے، یعنی اگر تو نہ ہو تو یہ سارا نظام نہ ہو۔ اس نظام ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اس نظام کے پیچھے ایک طاقتور ذات موجود ہے۔ شاید فرماتے ہیں اللہ وہ تیرے سوا کوئی ذات دوسری ہو نہیں سکتی۔ امید ہے کہ آپ کو اس شعر کا مفہوم بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور اشعار کی تشریح کس طرح میں اپنی نوٹ بک میں کرنی ہے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج آپ یہ کام کریں گے کہ جس ترتیب سے آپ کو بتایا گیا ہے ایک حصہ نظم مختص کر لیں گے۔ اس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ ہم اپنے رجسٹر کے اندر ایک حصہ قواعد مقرر کریں گے، اسی طرح ایک حصہ نظم کو بنا لیں گے۔ ہم اپنے رجسٹر کو یا اپنی نوٹ بک کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، ایک میں حصہ نثر ہوگا، ایک میں حصہ نظم ہوگا اور تیسرے میں حصہ قواعد ہوگا۔ تو یہ جو دوسرا حصہ شروع ہوگا اس کو آپ حصہ نظم کا عنوان دیں گے، اور اس میں آج آپ یہ جو آج کا کام سمجھایا گیا ہے کہ پہلا شعر لکھیں گے، پھر حوالہ شاعر لکھیں گے، پھر حوالہ شعر لکھیں گے، اور اس کے بعد جو تشریح میں نے آپ کو بتائی سمجھائی اس کی روشنی میں اس کو مزید وضاحت اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج صرف اس شعر کی تشریح کریں گے، دوسرے ویڈیو میں دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔